بارک راجا ایمان لایا صحابہ کے بنا جب مجھے تو پایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک نہایت ہی جلیل القدر صحابی حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور حافظ ہبت الرحمن صاحب ہوں گے. مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں بہت ہی بڑا نام ہے حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام طور پر اسی نام سے آپ معروف ہیں، لیکن آپ کا اصل نام ہے حضرت سیٹھ حاجی اللہ رکھا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کا تعلق اصل میں بنگلور سے تھا، لیکن آپ کا خاندانی آپ کی تجارت جو تھی وہ مدراس تک تھی، تو اس وجہ سے آپ مدراس میں آ گئے اور خاندانی کاروبار سنبھالا. سن 1893 میں آپ کو مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام ملی، تو اس کا مطالعہ کر کے آپ قائل ہو گئے کہ یہی مسیح موعود اور امام مہدی ہیں. چنانچہ اس زمانے میں ایک اور بزرگ تھے حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انڈیا کا صوبہ بہار جو ہے اس میں سب سے پہلے احمدی ہونے والے بزرگ تھے، اور یہ واعظ اسلام تھے، دورے کرتے رہتے تھے اور اسلام پر لیکچر دیتے رہتے تھے. تو یہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. تو یہ جب مدراس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ قادیان چلوں گا. تو دونوں بزرگ جو ہیں وہ قادیان آئے 2 جنوری 1894 کو، اور کچھ دن وہاں رہ کر 11 جنوری 1894 کو بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوئے. تو اس کے بعد جو ترقی کی ہے حضرت سیٹھ صاحب نے اخلاص اور وفا میں، اس کے ثبوت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات ہی کافی ہیں. وہ جب انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے اخلاص اور وفا میں اس قدر ترقی کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خاص شفقت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوئی. اور خاص طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکتوبات ہیں جو آپ کے نام حضور نے تحریر فرمائے، اور مکتوبات احمدیہ کا جو جدید ایڈیشن ہے جلدوم، اس میں یہ سارے مکتوبات شائع ہو چکے ہیں. میں چند مکتوبات پڑھتا ہوں کہ کس طرح حضور نے آپ کو مخاطب فرمایا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کس قدر محبت اور اخلاص شفقت سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے. ایک خط میں حضور آپ کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں: مشفق مکرمی ہمارے بہادر پہلوان حاجی سیٹھ عبد الرحمن صاحب. ایک اور خط میں لکھتے ہیں: مخلص و محب یک رنگ حاجی سیٹھ اللہ رکھا صاحب. ایک اور خط حضور اس طرح شروع فرماتے ہیں: مخدومی مکرم اخویم سراپا محبت و اخلاص. تو یہ بہت سارے مکتوبات ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم سب کا ذکر کریں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں کس قدر تھا. تو اس میں ایک خط میں حضور نے آپ کے نام یہ جملہ تحریر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو شروع میں ہی بیان کر دوں، یہ بھی آپ کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی کسی کتاب میں محض بھائیوں کے دعا کے لیے آ مکرم کی دینی خدمات کا کچھ حال لکھوں، کیونکہ اس میں دوسروں کو نمونہ ہاتھ آتا ہے. جی مصباح صاحب، اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیعت کرنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اخلاص اور وفا میں ترقی کی ہے۔ جی اور چونکہ حضرت سیٹھ صاحب تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جو بھی دنیاوی ترقیات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں جو مالی فراوانی آپ کو ہو رہی تھی، اس مال کو آپ نے مقدم رکھا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور دین کی خدمت۔ جی اور ہم جیسے کہ ابھی آپ نے مکتوبات کا ذکر کیا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعدد خطوط ایسے ہیں جس میں آپ کا یہ جو بنیادی وصف ہے مالی قربانی والا، اس کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ ان خطوط میں سے میں چند نمونتاً آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ اپنی وفا میں، اخلاص میں اور مالی قربانی میں کس قدر بڑے ہوئے تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ مکتوبات احمد کے جلد نمبر 2 میں یہ خطوط شامل ہیں۔ اب ان خطوط میں دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح مخاطب کرتے ہیں حضرت سیٹھ صاحب کو: مخدومی مکرمی اخویم حاجی سیٹھ صاحب سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر لکھتے ہیں: کل بذریعہ تار مبلغ 100 روپیہ مرسلہ عام مکرم مجھ کو پہنچ گئے، جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن علیکم فی الدنیا والعقبہ۔ پھر حضور لکھتے ہیں: یہ ایک الطاف رحمانیہ ہے اور قبولیت خدمت کی نشانی ہے کہ آپ کی خدمات مالی سے اکثر پیش از وقت مجھ کو خبر دی جاتی ہے، اس لیے ایسا ہی اتفاق ہوا اور دوسروں کے لیے بہت ہی کم ایسا معاملہ وقوع میں آیا، واللہ عالم۔ حضور لکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کی طرف سے مالی قربانی پیش کی جاتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ اس کی پیشگی مجھے اطلاع دے دیتا ہے بذریعہ وحی اور الہام، تو یہ آپ کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور خط ہے جو 1896 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا، اس میں بھی حضور نے آپ کی مالی قربانی کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ اس روپے کے پہنچنے سے تخمیناً 7 گھنٹہ پہلے مجھ کو خدا عز و جل نے اس کی اطلاع دی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا۔ پھر حضور لکھتے ہیں: سو آپ کی اس خدمت کے لیے یہ اجر کافی ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اس کی رضا کے بعد اگر تمام جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں۔ یہ کشف اور الہام آپ ہی کے بارے میں مجھ کو 2 دفعہ ہوا، فالحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت سیٹھ صاحب کی مالی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جس قدر آپ اس محبت کے جوش سے جو بندگان خدا کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ہوتے ہیں خدمت مالی کر رہے ہیں، اس کے عوض میں ہماری یہی دعا ہے کہ خدا کریم و رحیم آپ کو دنیا و آخرت میں لازوالی رحمتوں سے مالا مال کرے اور ہر ایک امتحان اور ابتلا سے بچاوے، آمین ثم آمین۔ تو یہ نمونہ تن ان خطوط میں سے کچھ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان خطوط کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے ساتھ محبت اور جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ پھر یہ خط اس میں آپ کا جو حضرت مسیح السلام حضرت سیٹھ صاحب کا اخلاص اور صدق ہے، اس کے نمونے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور لکھتے ہیں کہ آپ میں یعنی حضرت سیٹھ صاحب میں صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص اور صدق کا رنگ پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو اور تمام مکروہات سے آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر یہ ایک اور خط ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان خدمات کا بدلہ جو آپ للہ کر رہے ہیں دین و دنیا میں آپ کو عطا فرماوے اور ہر ایک قسم کی بلا اور آفت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا آپ کا روپیہ جس قدر دینی کاموں اور اغراض میں ہمیں کام آ رہا ہے، اس سے اطمینان دل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ثواب کبریٰ پہنچانے کا آپ کے لیے ارادہ فرمایا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کر رہا ہے کہ آپ مالی قربانی پیش کریں، اور ساتھ ساتھ مسیح موعود علیہ السلام کو بذریعہ الہام بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کے مخلصین ایسے ہیں جو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔
پھر اسی طرح ایک اور خط کا کچھ حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے، حضرت سیٹھ صاحب کے بارے میں، کہ میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے، اور میں چند روز سے عارضہ درد پہلو اور تپ اور کھانسی بیمار ہوں، اور آپ کی نہایت محبت اس خط کے لکھنے کا موجب ہوئی، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے بباعث ذوف کے خط نہیں لکھ سکتا تھا. تو کیسی حضرت مسیح موعود السلام کی محبت ہے آپ کے ساتھ کہ تکلیف ہے، جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، جی لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو محبت ہے آپ سے، جو آپ کا اخلاص ہے میرے ساتھ، اس بات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں بوجہ اس بیماری کمزوری کے اور باوجود ذوف یہ لگ رہا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ حضور عموماً خود جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے باوجود طبیعت ناساز ہونے کے خط لکھا ہے، کیونکہ یہ وہ تعلق تھا جو حضرت سیٹھ صاحب کو اعزاز حاصل ہے. باقی صحابہ جو ہیں ان کو بھی اپنا اپنا مقام ہے، لیکن جو بڑے صحابہ تھے وہ تو قادیان میں موجود تھے، لیکن باہر کی جماعتوں میں جو بڑے کبار صحابہ ہیں ان میں حضرت سیٹھ صاحب کا یہ مقام ہمیں نظر آتا ہے. بالکل جی، حضور کی تحریرات سے، مکتوبات سے حضرت سیٹھ صاحب کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر خوش قسمت وجود تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جس قدر مدد حضرت سیٹھ صاحب سے حضور کو پہنچی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. جی. اور جیسا کہ ابھی چند ایک مکتوبات پیش کیے گئے ہیں، میں بھی حضور کی تحریرات میں سے نمونتاً چند پیش کروں گا. حضرت سیٹھ صاحب کی یہ عادت تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا کہ علاوہ جو وہ مالی قربانی کرتے ہیں اس کے علاوہ 100 روپیہ ماہوار انہوں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا کہ وہ ہر مہینے وہ دیتے تھے. یعنی جو تحریکات ساری جماعت کے لیے تھیں جی جی، اس کے علاوہ ذاتی طور پہ یہ فرض کیا ہوتا. تو اس زمانے کے اعتبار سے 100 روپے کے حساب سے بہت بڑی رقم ہے جو حضرت سیٹھ صاحب قربانی کیا کرتے تھے، اور یکمشت ادائیگیاں علیحدہ ہیں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا. تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے ایسے مخلص اور جاں فشاں ارادت مند ہماری خدمت میں لگا دیے ہیں کہ جو اپنے مال کو اس راہ میں خرچ کرنا اپنی سعادت دیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ خدمت کرتے ہیں، جمع دیتے ہیں، تو وہ احسان نہیں، سعادت سمجھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں چنانچہ من جملہ ان کے حبی فی اللہ حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن اللہ رکھا صاحب تاجر مدراس ہیں، جو اس رسالے کے لکھنے کے وقت بھی اس جگہ موجود ہیں. پھر حضور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کئی ہزار روپیہ ہمارے سلسلے کی راہ میں محض للہ لگا دیا ہے، اور برابر ایسی سرگرمی سے خدمت کر رہے ہیں کہ جب تک انسان یقین سے بھر نہ جائے، جب تک انسان یقین سے نہ بھر جائے اس قدر خدمت نہیں کر سکتا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے درویش خانے کے مصارف کے اول درجے کے خادم ہیں، اور آج تک یکمشت رقوم کثیرہ اس راہ میں دیتے رہے ہیں. علاوہ اس کے میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے 100 روپیہ ماہواری اعانت کے طور پر اپنے ذمے واجب کر رکھا ہے. پھر حضور بیان فرماتے ہیں کہ ان کے مال سے جس قدر مدد مجھے پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے میں اس کی نظیر نہیں دیکھتا. یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس درجے کی محبت دلوں میں ڈال دی. یہ حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب وہی ہیں جو آتھم کو قسم دینے کے وقت اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر آتھم قسم پر روپیہ طلب کرے تو اپنے پاس سے 10,000 روپیہ تک اس کے پاس جمع کروا دیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، تو حضرت سیٹھ صاحب بھی انہی وجودوں میں سے ایک وجود لگتے ہیں جی کہ حضور کے اور حضور کی پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے اور آتم کا جواب دینے کے لیے، اس کے ہر بہانے سے بچنے کے لیے 10,000 روپیہ تک بطور ضمانت جمع کروانے کے لیے تیار تھے. نہیں بالکل، یہ جو خاص طور پہ آتھم والا معاملہ ہے، جب پیشگوئی کی میعاد ختم ہو گئی اور آتھم بعد میں بھی زندہ رہا اور اس پر پھر شور شرابہ اٹھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا کہ جو وہ توبہ والی جو کھڑکی تھی ضرور آتھم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 4 اشتہارات ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے یہی کہ ان 4 اشتہارات میں حضور نے پہلے اشتہار میں 1,000، دوسرے اشتہار میں 2,000، تیسرے میں 3,000، چوتھے میں 4,000، یہ کہ اگر وہ قسم کھائے گا تو میں یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں.
تو یہ رقم جو ہے اصل میں حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو عرض کیا ہوا تھا کہ حضور یہ آپ چیلنج دیں، میں پیسے دوں گا، کیونکہ سیٹھ صاحب جیسے کہ ذکر ہوا حضور نے لکھا ہے کہ یقین سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس پیشگوئی میں بھی یقین تھا کہ لازماً سچی ہے، تو وہ پیسہ جو ہے اشتہاروں کا ساتھ جو چیلنج ہے وہ سارا کا سارا حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حضور کی خدمت میں پیش کرتا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، آتم قسم کھانے پہ راضی نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ بھی ذکر ہوا تھا کہ آپ کا اصل جو پیشہ وہ تجارت تھی، اور بڑی کامیاب تجارت تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو تجارت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو آپ دونوں حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعاؤں کے لیے لکھتے رہتے تھے۔ زیادہ تو اپنی آخرت کے لیے ہی آپ کے خطوط ہیں، لیکن اس دنیاوی کاروبار کی کامیابی کے لیے بھی آپ لکھتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی آپ کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں موجود ہے۔ خاص طور پہ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں اپنے نشانات کا ذکر فرمایا اور پیشگوئیوں کے پورے ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ایک پیشگوئی حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو حضور نے 98واں نشان جو ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجارت کے امور میں کوئی تفرقہ اور پریشانی واقع ہو گئی تھی، تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی، تب یہ الہام ہوا جو ذیل میں درج ہے، قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ مشہور الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، یہ اصل میں حضرت سیٹھ صاحب کے متعلق کی ہے۔ تو اس کی تفصیل میں حضور فرماتے ہیں اس الہامی عبارت کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ ٹوٹا ہوا کام بنا دے گا، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد بنا بنایا توڑ دے گا۔ چنانچہ یہ الہام قادیان میں ہی سیٹھ صاحب کو سنایا گیا، اور تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے تجارتی امور میں رونق پیدا کر دی، اور ایسے اسباب غیب سے پیدا ہوئے کہ فتوحات مالی شروع ہو گئیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بنا بنایا کام ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایک نشان تھا کہ دونوں رنگ جو ہیں وہ آنے تھے، یعنی کامیابی بھی ملنی تھی لیکن کچھ نقصان بھی ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے ہی اس سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک سعادت ہے کہ الہامات جو ہیں وہ آپ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نازل ہوئے ہیں۔ اسی کتاب میں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے حقیقت الوحی، جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے متعدد نشانات کا ذکر کیا ہے اور ان نشانات کو نشان صداقت ٹھہرایا ہے، جی، اور اس نشان کے علاوہ ایک اور جگہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قبولیت دعا اس کے حوالے سے ہی حضرت سیٹھ صاحب کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جب حضرت سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی اور کافی پریشانی کی حالت ہو گئی تھی، تو اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت سیٹھ صاحب کے تعلق، اخلاص اور محبت کی وجہ سے بڑی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے آپ کی صحت یابی کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام بھی کیا کہ آثار زندگی، تو جس کے نتیجے میں آپ کی صحت جو ہے حضرت سیٹھ صاحب کی وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ جو الہام ہے یہ حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 338ویں پیج پر ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اور حضرت مسیح السلام نے 146ویں نشان کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ میرے ایک صادق دوست اور نہایت مخلص جن کا نام سیٹھ عبدالرحمٰن تاجر مدراس، ان کی طرف سے ایک تار آیا کہ وہ کاربنکل یعنی سرطان کی بیماری سے جو ایک مہلک پھوڑا ہوتا ہے بیمار ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ سیٹھ صاحب موصوف اول درجے کے مخلصین میں سے ہیں، اس لیے ان کی بیماری کی وجہ سے بڑا فکر اور بڑا تردد ہوا۔ حضور پھر لکھتے ہیں قریباً 9 بجے دن کا وقت تھا کہ میں غم اور فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ یک دفعہ غنودگی ہو کر میرا سر نیچے کی طرف جھک گیا
اور مان خدا عز و جل کی طرف سے وہی ہوئی کہ آثار زندگی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر مجھے مدراس سے خط آیا، ان کے جو بھائی تھے حضرت سیٹھ صاحب کے، صالح محمد صاحب، ان کی طرف سے خط آیا کہ طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، اور ذیابیطس کی کیونکہ شکایت بھی تھی، اور اس وجہ سے بھی کیا ان کا تھا کہ یہ جو پھوڑا ہے اب بہتر ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہے اور محال ہے۔ حضور پھر لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے اور غم ہوا اور فکر پکڑی، اور اس قدر مجھے غم ہوا کہ انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر حضور لکھتے ہیں کہ یہ غم کیوں ہوا تھا؟ فرماتے ہیں یہ غم اس لیے ہوا کہ میں نے سیٹھ عبد الرحمن صاحب کو بہت ہی مخلص پایا تھا، اور انہوں نے عملی طور پر اپنے اخلاص کا اول درجے پر ثبوت دیا تھا، اور محض دلی خلوص سے ہمارے لنگر کھانے کے لیے کئی ہزار روپے سے مدد کرتے رہے تھے۔ تو یہ ان دونوں کی مدد ہے جب ابتدائی دور ہے اور مالی یعنی ضرورت تھی، اور آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، اور لوگوں کا قادیان آنا تھا اور وہاں لنگر کھانے کے انتظام کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، تو اس وقت حضرت سیٹھ صاحب مدد کر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اور محض دلی خلوص سے ہمارے لنگر کھانے کے لیے کئی ہزار روپے سے مدد کرتے رہے تھے، جس میں بجز خوشنودی خدا کے اور کوئی مطلب نہ تھا، اور وہ ہمیشہ صدق اور اخلاص کے تقاضے سے ماہواری ایک رقم کثیر ہمارے لنگر کھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور اس قدر محبت سے بھرا ہوا اعتقاد رکھتے تھے کہ گویا محبت اور اخلاص میں محو تھے، اور ان کا حق تھا کہ ان کے لیے بہت دعا کی جائے۔ ان کا حق تھا کہ ان کے لیے بہت دعا کی جائے۔ تو یہ ان کا اخلاص اور محبت اور عقیدت اور وفا تھی جو حضرت مسیح السلام سے دعاؤں کو کھینچ رہی تھی۔ پھر حضور لکھتے ہیں آخر دل نے ان کے لیے نہایت درجے جوش مارا جو خارق عادت تھا، اور کیا رات اور کیا دن میں نہایت توجہ سے دعا میں لگا رہا، تب خدا تعالیٰ نے بھی خارق عادت نتیجہ دکھایا، اور ایسی مہلک مرض سے سیٹھ عبد الرحمن صاحب کو نجات بخشی، گویا ان کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ پھر حضور لکھتے ہیں چنانچہ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ایک بڑا معجزہ دکھایا، ورنہ زندگی کی کچھ بھی امید نہ تھی۔ تو یہ حضرت سیٹھ صاحب کو جو آثار زندگی کا حضرت مسلم کو الہام ہوتا ہے، اور حضرت مسلم کی جو دعائیں تھیں ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ گویا ایک معجزانہ رنگ رکھتی ہے آپ کی صحت، آپ کا صحت اور شفا حاصل کر لینا۔ آثار زندگی یعنی حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دوبارہ آثار پیدا کیے اور آپ کو ایک اور عمر عطا فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بہت سے صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن بہت ہی خوش قسمت وہ وجود ہیں جن کا نام لے لے کر حضور نے دعائیں کی ہیں، اور حضرت سیٹھ صاحب ان وجودوں میں سے ایک وجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ہم مکتوبات سے پڑھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی آپ سے کس قدر محبت کا تعلق تھا، تو وہ مکتوبات کی تعداد سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا تھا شروع میں کہ یہ دوسرے جلد نمبر 2 میں یہ مکتوبات محفوظ ہیں، تو 96 مکتوبات ہیں جو حضور نے حضرت سیٹھ صاحب کے نام لکھے، اور یہ مکتوبات سن 1894 میں جب آپ نے بیعت کی ہے اس وقت سے شروع ہو کر حضور کی آخری زندگی تک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر وقت حضور کا حضرت سیٹھ صاحب سے رابطہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان اوقات کے علاوہ ہے جب کئی 1.5 ماہ حضرت سیٹھ صاحب حضور کے پاس آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ تو اگر اندازہ کیا جائے کہ غیر حاضری کے عرصے میں حضور نے اس قدر خطوط آپ کے لیے لکھے ہیں اور اس قدر دعائیں دی ہیں ان خطوط میں، اور بتایا ہے کہ کس طرح میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کا ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ 40 روز تک قبلہ وحید سے آپ کے لیے دعا کروں۔ پھر ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں میں آپ کے ترددات اور تفکرات اور حالت اضطراب سے غافل نہیں ہوں۔ پھر حضور لکھتے ہیں میں ابھی تک دعا میں سست نہیں ہوا، شاید آپ جس وقت سوتے ہوں اس وقت میں آپ کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہوں۔ بہت ہی زیادہ اعزاز ہے کہ حضرت سیٹھ صاحب اگر سو بھی رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں، وہ غافل ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ مکتوب نمبر 52 میں ہے، اس طرف یہ حال ہے کہ جیسے ایک گدھا کچھ سوال کر کے اسی دروازے پر جم کر کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ اندر سے اس کو کچھ دیا نہ جائے، یہی حال ہمارا آپ کے لیے ہے۔
اگر آپ بے قرار ہوں یا نہ ہوں، حضور فرماتے ہیں آپ اگر بے قرار ہوں یا نہ ہوں، ہماری طرف سے سلسلہ دعا کا جاری ہے۔ پھر ایک اور مکتوب میں حضور لکھتے ہیں آپ کے لیے میرے دل میں عجیب جوش تضرع اور دعا ہے۔ اگر عمیق مصالح جس کا علم بشر کو نہیں ملتا توقف کو نہ چاہتی تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید تھی کہ اس قدر توقف ظہور میں نہ آتا۔ بہرحال میں آپ کی بلاؤں کے رفع کے لیے ایسا کھڑا ہوں جیسا کوئی شخص لڑائی میں کھڑا ہوتا ہے۔ خدا داد قوت استقلال اور ثابت قدمی اور صدق اور یقین ہتھیاروں سے اور عقد ہمت کی پیش قدمی سے اس میدان میں خدا تعالیٰ سے کامیابی چاہتا ہوں۔ بہت ہی قابل رشک الفاظ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے، کہ وہ دعاؤں کا کیا حال ہے جو آپ حضرت سیٹھ صاحب کے لیے کرتے تھے۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 96 مکتوبات ہیں، لیکن یہ وہ مکتوبات ہیں جو محفوظ ہو گئے۔ ممکن ہے ایسے بھی مکتوبات ہوں جو محفوظ نہ ہو سکے ہوں۔ تو مکتوبات کو اٹھا کے دیکھ لیں یا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں میں جو آپ کا ذکر ہے، دونوں جگہ آپ کے اخلاص اور آپ کی وفا اور آپ کی قربانیوں کا محبت برا ذکر ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور آپ کو بڑے خاص احباب میں شمار کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے 12 حواری تھے، اس طرح میرے بھی 12 حواری ہیں۔ تو حضور نے 12 جو صحابہ تھے، ویسے تو ایک بڑی تعداد ہے لیکن 12 خاص صحابہ کو اپنا حواری قرار دیا ہے۔ تو ان میں حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ پھر جب صدر انجمن کا آغاز ہوا تو حضور نے آپ کو اس کا بھی ممبر مقرر فرمایا، اور یہ مکتوبات کے علاوہ جب حضرت سیٹھ صاحب قادیان آتے تھے تو ان دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے لیے خاص انتظام فرماتے تھے۔ آپ کی رہائش کا، آپ کے کھانے کا، کسی قسم کی بھی تکلیف آپ کو نہ ہو، اس کا آپ خیال رکھتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ملک غلام حسین صاحب روہتاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگر خانے میں خادم تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیٹھ صاحب آتے تھے تو حضور مجھے، ایک اور خادم تھے حضرت کرم داس صاحب، اور ایک اور خادم تھے، ہم تینوں کو بلا کر ہدایت فرماتے تھے کہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے حضرت سیٹھ صاحب کا، اور کہتے ہیں کہ مختلف ڈیوٹیاں تھیں جو ہمارے سپرد ہوتی تھی، اور حضور وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہتے تھے کہ سیٹھ صاحب کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ تو اس قدر محبت سے آپ کا خیال رکھا ہے مسیح موعود علیہ السلام نے۔ اور جب حضرت سیٹھ صاحب واپس چلے جاتے تو حضرت ملک صاحب لکھتے ہیں کہ حضور ہمیں بلا کے 2 روپے انعام دیتے تھے کہ اتنے دن جو آپ نے خدمت کی ہے اور خیال رکھا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی، یہ اس کا انعام ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ملفوظات میں بھی آپ کی سفر قادیان کا ایک ذکر موجود ہے کہ حضرت سیٹھ صاحب جب قادیان میں موجود تھے تو ملفوظات جلد 4 میں یہ ذکر موجود ہے 20 نومبر 1905 کی ڈائری میں، جس میں لکھا ہے کہ آج کل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معمول ہے کہ صبح کو 10 بجے کے قریب نئے مہمان خانے میں، جہاں سیٹھ عبد الرحمن صاحب نزیل ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ دوسرے احباب بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور 12 بجے کے قریب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے تقریباً حضرت سیٹھ صاحب کی پاس آ جاتے ہیں، اور ان کو یہ شفقت حاصل ہے، وہ جو ہے نا کہ چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمان خانے میں 2 گھنٹے تک حضرت سیٹھ صاحب کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور روز کا یہ معمول ہے جب تک کہ حضرت سیٹھ صاحب قادیان میں ہیں۔ حضرت سیٹھ صاحب کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت اور اخلاص اور وفا کا عجیب انداز تھا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص باہر سے آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو 100 روپے دیے جی، اور وہ حضرت مفتی صاحب کے ذریعے سے اس شخص کو ملنے تھے۔ تو حضرت صاحب نے اندر سے کہلوا بھیجا کہ یہ 100 روپیہ ہے، یہ اس شخص کو دے دیا جائے۔
کہتے ہیں کہ وہ جب پیسے باہر آئے اور رومال میں تھے اور ان کو گننا شروع کیا تو وہ 95 روپے نکلے، دوبارہ گنا پھر 95 روپے نکلے۔ اسی دوران حضرت سیٹھ صاحب بھی اسی مجلس میں تشریف فرما تھے، وہ اٹھ کر آئے، وہ کہتے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ 100 روپے ہی ہوں گے، جی، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مسیح السلام نے اندر سے کھیلا بھیجا تھا کہ یہ 100 روپے ہیں۔ ہاں جی، اب حضرت سیٹھ صاحب کا اخلاص دیکھیں، ایک دفعہ گنا، 2 دفعہ گنا، 3 دفعہ گنا اور وہ نکلے 95 روپے، جی، لیکن سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ 100 ہوں گے، 100 روپے ہی ہوں گے، کیونکہ حضور نے اس طرح کہا۔ حضور نے کہا تھا۔ اب وہ جب شخص جو اٹھانے لگا روپے اور رومال بھی اٹھایا تو اس کے نیچے سے 5 روپے نکل آئے۔ تو دیکھیں کہ حضرت سیٹھ صاحب جی کس قدر حضرت مسیح السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت وفا تھی، اور یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، جب حضور نے کہہ دیا 100 تو ضرور 100 ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو صحابہ کی روایات ہیں ان میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مسیح السلام بھی ایک مقدمے کے سلسلے میں دھاری وال تشریف لے گئے تھے، اور جب قادیان کے لیے واپسی ہونے لگی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت سیٹھ صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پالکی میں تشریف رکھیں، میں یکے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حضور، آپ پالکی میں بیٹھیں، میں یکے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو حضور نے بھی 2-3 دفعہ کہا اور حضرت سیٹھ صاحب نے بھی 2-3 دفعہ آگے سے یہ کہا نہیں حضور، آپ پالکی میں تشریف فرما ہوں اور میں یکے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ دونوں طرف سے کیسی محبت ہے۔ حضرت مسیح السلام بھی اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں، اپنے اصحاب کو، اپنے رفقا کو کس قدر وہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ان سے محبت اور اخلاص وفا کا تعلق ان کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام صحابہ نے حاصل کیا تھا، اور صحابہ جو ہیں وہ اپنے امام کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور آپ تشریف رکھیں، میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ وہ دونوں طرف سے ایک طرح کا محبت اور اخلاص وفا کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں خاص طور پہ حضرت سیٹھ صاحب کا جو حضور کی نظر میں مقام تھا بالکل، کہ آپ پالکی میں بیٹھیں، تو یہ آپ کے مقام کو اعزاز کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سیٹھ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو حصہ ہم ابھی تک جس کا ذکر کر چکے ہیں، اس میں آپ کے مالی قربانی اور آپ کی مالی کشائش کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ذکر ہوا آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا کہ جو حضور کو الہام ہوا کہ بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے، تو وہ حالت بھی جب آپ پر آئی ہے اور آپ پر تنگی اور عسر کا زمانہ آیا ہے، تو اس میں بھی حضرت سیٹھ صاحب کا ایمان وہ قابل دید ہے۔ اس ضمن میں حضرت مولوی غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدراس گئے، اس وقت آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور آپ ایک خستہ حال پرانے سے مکان میں تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو آپ ایک سادہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہمیں مل کر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بہت زیادہ استقبال کیا، کھانا منگوایا، کھانے میں بھی سادہ روٹیاں اور مسور کی دال، تو بہت ہی سادگی کے ساتھ آپ کی وہ حالت تھی۔ اس وقت پر آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت سیٹھ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے اور تجارت کے لیے وہ اپنے کارندے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ کوئی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے کارندے وہاں پہ رپورٹ لے کر آئے ہیں کہ ہم گئے تھے فلاں سفر میں، آپ نے بھیجا تھا، تو ایک کارندہ آیا، اس نے بتایا کہ اتنے ہزار کا نفع ہوا۔ جی، تو آپ نے اسے سن کر 2 سیکنڈ انتظار کے بعد بڑی اونچی آواز سے کہا کہ الحمدللہ۔ اسی حالت میں ایک اور شخص آیا اور اس نے آگے رپورٹ دی کہ امام صاحب آپ نے مجھے بھیجا تھا فلاں علاقے کی طرف، وہاں اتنے ہزار کا نقصان ہو گیا۔ تو اس پر بھی آپ 2 سیکنڈ خاموش ہونے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اونچی آواز سے، نقصان پہ بھی۔ جی، تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ امام صاحب یہ تو سمجھ آیا کہ آپ کو اتنے ہزار کا نفع ہوا اور آپ نے کہا الحمدللہ، لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے اس پہ آپ نے جو الحمدللہ کہا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت امام صاحب اس پہ بیان کرتے ہیں، یہ نہیں مطلب نہیں کہتے لوگ، نقصان ہو تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ پھر بھی حمد کر رہے ہیں۔ جی، تو حضرت امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب الحمدللہ کہا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہا تھا کہ اس ہزاروں روپیہ کا نفع ہونے سے مجھے کوئی دلی سرور یا بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی، جی، اور جب میں نے نقصان پہ الحمدللہ کہا تو اس وقت بھی میں نے اس لیے الحمدللہ نہیں کہا کہ مجھے بڑا رنج اور غم ہوا کہ یہ کیا ہوا، بلکہ وہ کہتے ہیں امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرے نفس کی یہ حالت ہے کہ چاہے نقصان ہو یا نفع ہو،
ہر دو حال میں میرے نفس سے الحمدللہ کی صدا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ جو تعالیٰ کا نکلتا شکر نکلتا ہے، جی اور دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان میرے نفس پہ کوئی اثر نہیں پیدا کرتا۔ تو یہ واقعہ بیان فرما کر حضرت سیٹھ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے آج میری بھی یہی حالت ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب میں لکھ پتی تھا، جی اس وقت بھی مجھے اس پیسے کی کوئی حاجت نہیں تھی اور حالت استغنا تھی، اور آج کے اس وقت کہ میں اسرت کی حالت میں ہوں اور تنگی کی حالت میں ہوں، تو آج بھی میرا وہی مقام ہے، وہی میری نفس کی حالت ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ پر اسی طرح ایمان اور یقین ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام پر یقین ہے بالکل۔ اور حضرت راجی کی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا ہمارے لیے بھی، اور جو حضرت سیٹھ صاحب کا ایمان اور یقین تھا حضرت اقدس کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ کے خاندان کے بعض دیگر افراد کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بھی 313 صحابہ میں شامل ہیں۔ تو 313 صحابہ کی فہرست میں ہم 7-8 صحابہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جن کا تعلق مدراس سے تھا۔ تو جب حضور کی وفات ہوئی ہے اور خلافت کا آغاز ہوا ہے تو حضرت سیٹھ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایمان اور اخلاص کے ساتھ خلافت کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں۔ خاص طور پر جب خلافت ثانیہ کے موقع پر ایک جو فرقہ ہے یا کچھ لوگ الگ ہو گئے، تو اس موقع پر بھی آپ کو کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اول طور پر بیعت کا خط لکھا ہے اور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ چنانچہ اخبار الفضل لکھتا ہے کہ مدراس سے حضرت سیٹھ صاحب تار دیتے ہیں کہ یہاں کی جماعت نے آپ کو امام تسلیم کر لیا ہے۔ تو اور پھر چونکہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، قادیان آنے کے قابل نہیں تھے، تو ایک وقفہ آ چکا تھا آپ کے قادیان آنے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ 1915 میں ماریشس کے پہلے مبلغ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ فرمایا ہے ماریشس کے لیے۔ تو ان کا سفر جو ہے وہ مدراس اور سری لنکا سے ہونا تھا۔ تو حضور نے خاص ہدایت فرمائی کہ آپ نے جب مدراس جانا ہے تو ضرور سیٹھ صاحب کو ملنا ہے اور میرا سلام پہنچانا ہے۔ چنانچہ اور حضور نے فرمایا کہ حضرت سیٹھ صاحب کو کہیں کہ خدا تعالیٰ آپ پر، آپ کے خاندان پر سلامتی نازل فرمائے۔ آپ ہم سے جسم کے لحاظ سے دور ہیں، دل کے لحاظ سے بہت قریب۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال 1915 میں ہی حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی وہیں مدراس میں، اور آپ وہیں دفن ہیں۔ آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیاں تھیں جن کی وفات 1932 میں ہوئی۔ حضرت سیٹھ صاحب کی اولاد میں بیٹیاں تھیں، ایک بیٹے تھے حضرت سیٹھ احمد عبد الرحمن صاحب اللہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 313 صحابہ میں شامل ہیں، یعنی دونوں باپ بیٹا 313 صحابہ میں شامل ہیں۔ تو یہ ایمان افروز تذکرہ ہے حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیٹھ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور جو قربانیاں بھی آپ نے حضور کی زندگی میں کی ہیں ان کو قبول فرماتے ہوئے آپ کے درجات بلند کرتا چلا جائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تو پایا